شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا سے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات تقدیری ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لا دیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اولل گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان پر پردوں سے گھیر دیا، سو یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کے خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی ان کے جن کو یہ پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی کہ جب کہ ہم نے ان کے پاس اول 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم خود حد عقل و شروع سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی، اور وہ سب اسی دم سب سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے؟
کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جاوے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور نیز ہم نے اس کو کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور نیز اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل و غلہ ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے جس کو عام لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یکا یک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب کی ہے، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے،